السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہم بات کریں گے ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کریں گے کہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے حکومت میں بھی کابینہ میں وزراء میں دو دھڑ بن چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک دھڑ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ منظور ہونی چاہیے، دوسرے دھڑ کی جانب سے اس پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزراء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ اپروو ہو جاتی ہے پھر ان کو بھی جوابات دینے پڑیں گے، ان کو بھی اس کے بارے میں کلیریفیکیشنز دینی پڑیں گی، تو اسی لیے ایک دفعہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر دوبارہ سے غور کر لینا درست ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے اپروو ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیا ریفارمز کے ساتھ اپروو ہوگی، کیونکہ بلیک ہولز جو ہیں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں ایمنسٹی اسکیم کے آنے کے اوپر۔ ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کالا دھن ہے وہ اسے سفید کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ جو آپ کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں یا جو آنے والا پیسہ ہوتا ہے اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ایک لمیٹڈ ٹینیور ٹائم پیریڈ کے لیے، اگر آپ اس سے اویل کر لیں۔ لیکن دوسری جانب ایمنسٹی اسکیم کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بلیک ہولز پہلے جو چھوڑے گئے تھے ان کے لیے کچھ ایسے ریفارمز بنے کہ وہ بلیک ہولز اس دفعہ نہ ہوں اور ایک ہی دفعہ جو ہے بہتر طریقے سے کام ہو سکے۔ دوسری جانب پولیس کی کارروائیوں کے حوالے سے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پے در پے برے واقعات ہو رہے ہیں، آج پریس کانفرنس کی پولیس نے اور انہوں نے کچھ اپنے فیکٹس بتائے کہ کتنے جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کلرز کو پکڑا، کتنے اسلحے کو پکڑا، داعش کی تنظیم کے 5 لوگوں کو تیسرا ٹاؤن سے پکڑا، انہوں نے اپنی ساری کلیریفیکیشنز دی اور آئی جی پولیس نے جو ہے معافی بھی مانگی جو ریسنٹلی ایک بچے کا کیس ہوا ہے، اور اس قسم کے جو تمام تر کیسز ہیں ان پر پولیس کافی شرمندہ دکھائی دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مرتضیٰ وہاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی، ہر ادارہ جو ہوگا بے لگام نہیں ہوگا، انڈر کنٹرول ہوگا، اور ان سے جو ہے ہم نے پولیس کو ایک اختیارات دے کر دیکھ لیے کہ پولیس کا کیا حال ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انڈر سپرویژن ہوں گے اور وزیر اعلیٰ کے سپرویژن پر ہوں گے اور صوبے کے اور آئین کے مطابق چلیں گے۔ یہ دوسری جانب ہم بات کریں تو بینک اکاؤنٹ، جعلی بینک اکاؤنٹ کیسز کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، نیب کے ریفرنسز جو پولیٹیشنز کے اوپر اس میں ڈفرینٹ پروسیڈنگز بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک کیس جو کہ ایک انٹرنیشنل کیس ہے نوٹر ڈام کیتھیڈرل مونومنٹ کا، اس پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ نیشنل میڈیا پہ اس پر اتنی بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ فرانس کا ایک کیس ہے، لیکن میں اس کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اگر یہ خبر پڑھی ہوگی یا دیکھی ہوگی تو آپ نے جانا ہوگا کہ فرانس میں کتنی اس میں آپ نے سولیڈیرٹی دیکھی، لوگوں میں ایک یونٹی دیکھی کہ وہ ایک مونومنٹ کے جلنے پر، پارشلی ڈیمیج ہونے کے اوپر ان کو کتنا افسوس تھا، کتنا رنج تھا۔ جو بڑے برانڈز ہیں، بہت بڑے بڑے جو ٹاپ برانڈز ہیں، میں ان کی نام کوٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ ملٹی نیشنل برانڈز جو فرانس کے بہت فیمس ہے، $1 بلین میں انہوں نے جو ہے منی پلیچ کیا۔ تو کیا ایسی ایگزامپلز ہمیں یہاں پر ملتی ہیں؟ اگر ہم حیدرآبادی چلے جائیں تو وہاں پر میرن جاکوبا کے نام سے ہے، اور وہاں پر میروں کے جو تالپوروں کے قلعے ہیں وہ ہیں وہاں پر، اور بہت ساری ایسی مثالیں۔ خیرپور میں آپ دیکھیں فیض محل، لیکن وہ اس کی تو ایک الگ ہسٹری ہے، اس کو تو پریزرو رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ میر جو تالپور ہے خیرپور کے وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری ہسٹری ہمارے ملک میں موجود ہے، اور پھر ہم گریو یارڈز ہمارے پاس مکلی میں ہیں۔ کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا ہم لوگ اپنی ہسٹری کو جو ہے پریزرو کر پا رہے ہیں؟ ہماری جو سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن، دنیا کی قدیم تر سویلائزیشنز میں سے ایک ہے، ہمیں اپنی ہسٹری پریزرو کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کنسرن نہیں نظر آتا۔ کیا کوئی ادارہ ہے یہاں پر جو کہ ہیریٹیج کے اوپر کام کر رہا ہے؟ اگر کوئی ادارہ ہے تو کیا اس کو اختیارات موجود، اس کو حاصل ہیں؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میں اپنے پینل کو یہاں پر انٹروڈیوس کرتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں مندوخیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، علی معین الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ، اور رانا گلزار تاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی سے۔ السلام علیکم۔ ہمایوں صاحب، میں آپ سے سوال کروں گی لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کن کن موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میں اپنے پینل سے ڈسکشن سٹارٹ کروں گی۔ ہمایوں صاحب، ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے جو 2 دھڑوں میں تقسیم کا کہا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تقسیم نہیں ہے اس میں، دیکھیے یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جی ایک جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جی اس میں ود ان دا پارٹی اگر ایک چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں مختلف آراء آ رہی ہیں تو اس کو ڈسکس کیا جائے۔ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو اگر کوئی ایسی اسکیم لانی بھی ہے تو اس کو فائن ٹیون کیا جائے تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو بیسیکلی یہ ویسے تو ہم شروع سے خان صاحب اس کے خلاف تھے، لیکن ابھی جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں جیسے وہ آپ کا نان فائلر والا اور پھر ایسٹس ڈکلیئر ایف بی آر جو ایکٹیو ہوا،
تو یہاں پہ کاروبار وغیرہ بہت ٹھپ ہو گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. تو اس وقت جتنے بھی آپ کے چیمبرز ہیں, کراچی چیمبر ہے, دوسرے لاہور کے چیمبر, اسلام آباد والے, سب کی طرف سے چیمبر کی طرف, بزنس مین کی طرف سے یہ آ رہی تھی کہ جی ون ٹائم آپ فل اینڈ فائنل جو ہے نا ایک لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ اس کے بعد پھر کوئی وہ نہ. اور خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمیشہ کے لیے 2 نمبری ختم ہو جائے. ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں 70 سال تک بالکل چھوٹ تھی, ٹھیک ہے جی, ہر قسم کا کالا دھن, اور اس وقت آپ کا کالا دھن یا انڈاکومنٹڈ اکانومی بڑی ہے آپ کی ڈاکومنٹڈ سے. جی, رانا ثناء اللہ ابھی کل کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں کسی کو حق نہیں ہے اس کا پوچھنے کا. کیا یہ درست بات ہے کہ ریمیٹنسز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا ان سے کہ کدھر سے آ رہی ہے, کس وجہ سے آ رہی ہے, کس کام سے آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, اگر ریمیٹنسز اس طرح آ رہی ہیں کہ کوئی کما رہا ہے وہاں پہ اور وہ اپنے ملک سے اس کی محبت ہے, اپنی فیملی کو بھیج رہا ہے اور جائز کام سے بھیج رہا ہے, تو اگر وہ وہاں پہ بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے. لیکن اگر کہیں وہاں کوئی کرپشن ہو رہی ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اس کے پیسے بھیج رہا ہے, تو کیا یہ سوال نہیں بنتا؟ ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ کرپشن یہاں سے کر کے باہر بھجوا کر کے پھر منگوانا, یہ تو اس طرح بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ہنڈی حوالے والا چکر جو ہے, تو اسی طرح سے لوگ یہاں سے بھجوا کر کے وہی پیسہ واپس ریمیٹنس کے ذریعے منگوا کر کے اس کو شو کر کے کہ جی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ اس میں نہیں دے سکتے, آپ کو اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا کہ جی. بہت سمپل بات ہے, اگر کوئی کسی کے تھرو آ رہا ہے, اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل ہے تو آپ وہ اس کا دکھا دیں, پورا ٹرائل چیزیں پیش کر دیں اور ریمیٹنسز کا آپ نے جواب دے دیا. ریسنٹلی ہم نے ایک باہر کی کمپنی کے ساتھ, میرا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس ہے, تو ہم نے وہاں پہ ہاؤسنگ میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, تو وہ کافی مور دین 500 ملین کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے. ہم نے اپنے بینک میں بھی جمع کرایا, اسٹیٹ بینک میں بھی ان کو بتا دیا اور ان کے مطلع کر دیا کہ جی یہ آئیں گے, تاکہ کل یعنی یہ illogical بات ہے جو بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ, خود کو بچانے کے لیے, سیو کرنے کے لیے بات ہوگی. اور کیا بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے علی, آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ہمایوں کہہ رہے ہیں 2 دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی ہے ایمنسٹی اسکیم کے اوپر, پی ٹی آئی صرف اور صرف ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے پارٹی میں, اور ڈفرینس آف اوپینین میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر طریقے سے ایمنسٹی اسکیم کو ریفارم کر کے لایا جائے گا؟ دیکھیں, ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. پہلے تو خان صاحب بھی مخالفت کرتے رہے. 2017 میں اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے بیان دیا کہ 295 ارب روپے لیگل کرا لیا. آپ نے کہہ رہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں لیگلائز ہو جائے. اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ 295 ارب روپے اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ لیگل کرا لیا, جس کے اگینسٹ جو ہے وہ 84 یا 85 کروڑ روپے دے کر, یعنی 1% بھی اماؤنٹ نہیں لیا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کابینہ میں 2 گروپس تو بنے ہوئے ہیں, جس میں اسد عمر صاحب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور ایک جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے. اب ان میں آپس میں جو ہے یہ ہے کہ یا تو وہ منظور نہیں کرنا چاہ رہے کہ جی ہم عوام کے سامنے اپنا امیج کیا کریں گے, کیونکہ ہم تو مخالفت کرتے آئے ہیں اس چیز کی, اور اگر اس کو کرنا ہے اور ایک ہی دفعہ دینا ہے تو اس کا ریٹ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 10% 15% پہ آپ لے جائیں, تاکہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ریونیو بھی زیادہ جنریٹ ہو, اور اس طرح سے ہو کہ اس کو ہم کر کے اگلی دفعہ نہ دیں. اچھا, دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مخالفین کی طرف سے جو اس میں بات ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ 8 مہینے کے اندر ہی اندر ہم لے کر آ رہے ہیں اس کو, تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا, کم سے کم سال سوا سال کا اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی 3 مہینے پہلے اسد عمر صاحب اس کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے دسمبر میں. کیا یہ ایمنسٹی اسکیم کے آنے سے لوگوں کو تو ریلیف ملے گا جو انٹرپرینورز ہے, بزنس کمیونٹی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ملک کی اکانومی میں بہتری ہوگی؟ ملک کی اکانومی میں بہتری جب ہو سکتی ہے جب آپ اپنے آگے کے لاس کو بھی جو ہے وہ مضبوط کریں, کہ اگر آپ ایک دفعہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے لاس کو اس طریقے سے کریں, اپنے ایف بی آر میں اصلاحات لے کر آئیں, تاکہ جو ہے آئندہ جو ہے وہ نہ ہو سکے, اور جو ٹیکس نہندگان ہیں ان کو پکڑیں. اب انہی کے گروپس میں, کابینہ کے 2 گروپس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ٹیکس نہندگان کے پیچھے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں, ایمنسٹی اسکیم لانچ نہ کریں. تو اگر اس طرف جاتے ہیں کہ آپ اس اسٹرانگ بنا کے اس اسکیم کو لے کر آتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ آپ کو ضرورت نہ پیش ہو دوبارہ سے ایمنسٹی اسکیم دینے کی, یا جو دے رہے ہیں پیسہ ان کو آپ پکڑ سکیں اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آ سکیں, تب تو فائدہ مند ہے. لیکن اگر آگے بھی اسی طرح چلتا رہا تو پھر فائدہ اس کا کہیں بھی نظر نہیں آتا. رانا گلزار صاحب, پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے, ایمنسٹی اسکیم کے فیور میں ہے یا اگینسٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بھی اسٹیپ اٹھا رہے ہیں
یہ وہ سارے وہ اسٹیپ ہیں جو کل خان صاحب جس کی مخالفت کر رہے تھے، اور آج خان صاحب وہی سارے کام کر رہے ہیں جن کی وہ مخالفت کر رہے تھے. تو ایمنسٹی اسکیم جو ہے محض وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کے لیے اس کو لا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ان کی سسٹر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ان کے پارٹی کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اپنے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، دیکھیے پیپلز پارٹی PMLN کو نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ انہیں کو ہوگا. دیکھیے پیپلز پارٹی قانون کی جو بات ہے، قانون کے دائرے میں ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہے جی وہ صحیح ہے یا غلط عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، لیکن ایمنسٹی اسکیم کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کو چاہیے کہ عوام کو تحفظ فراہم کریں، عوام کو کوئی اپنا لائے عمل پروگرام دیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے غریبوں کو کیا دیا. مہنگائی آپ دیکھیں، مین سے دیکھیں غریب کا تعلق ہوتا ہے آٹا، چینی، دال. آپ دیکھیں پر کیجی دال پر 10 روپے بڑھا دیے گئے. سر آپ نے لونز چیک کیے ہیں کہ PMLN نے، پیپلز پارٹی نے، اور پھر جو دوسرے دور گزرے ہیں ان میں کتنا لون IMF سے لیا گیا ہے، اور اس میں پھر اس کی کتنی سود کی اقساط دی ہیں ہم لوگوں نے؟ بالکل. آپ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا کہ پچھلے لوگ سارے غلط تھے. آپ ٹھیک ہے خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے، آپ کو عزت دی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ میں لون نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا. دیکھیے پورے 70 سر سال ڈیلی بلینز میں جو سود کی قسطیں دینی پڑ رہی ہیں، کیا کریں آپ؟ 70 سال میں اس 8 ماہ کی گورنمنٹ میں اتنا لون لے لیا گیا ہے کہ پچھلی کسی گورنمنٹ نے اتنا لون نہیں لیا. ایک بات. دوسری بات، خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی جس روز ہم اقتدار سنبھالیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو باہر پاکستانی ہیں وہ اس قدر پاکستان کی مدد کریں گے، اس قدر ہماری گورنمنٹ کو پیسہ دیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو قرضہ دیں گے، ہم ملکوں کو قرضہ دیں گے. اور آج آپ یہ بتائیے، ایمنسٹی اسکیم کے فیور میں ہیں آپ یا اگینسٹ؟ نہیں، بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو فیور دی جا رہی ہے. ابھی میرے پروگرام میں ہی آپ کی پیپلز پارٹی سے ہی جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم فیور میں اس کی. دیکھیے میں آپ سے پھر وہی بات کروں گا کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ طریقے قانون نہیں کہ اپنے مفادات کے قانون بنا کر اس کو بھی فائدہ ہو، اس کو فائدہ ہو. دیکھیے آپ وہی قانون، اسی ریفارم سر اس ملک میں رانا ثناءاللہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں نا، ایک ہی دفعہ میں سارا اپنا جو کالا دھن ایک دفعہ لا کے یہاں پہ اس کو سفید کر دیں تاکہ ریکارڈ بھی ہو، پتہ چلے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، تاکہ پھر دوبارہ وہ غلط کام نہ ہو. ابھی تک تو نہیں خان صاحب کسی سے پیسے لے سکے. کن سے؟ کسی سے بھی نہیں لے سکے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے پیسے لے کر آ جائیں گے، اتنے لوگوں سے پیسے نکلوائیں گے. اتنا روپیہ جو خرچ ہوا ہے اس مخالفت میں، جو ایجنسیوں کے تھرو، اس کے تھرو، جو ان لوگوں کے خلاف، اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا جو روپیہ خرچ ہو چکا ہے انویسٹیگیشن پر، کوئی فری تو انویسٹیگیشن نہیں. اپوزیشن کا رویہ بھی تو آپ دیکھیں نا، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز کا یہ کس قسم کی بات ہے کہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اپوزیشن کا رویہ دیکھیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے، سندھ کے لیے کتنا بہتر کام کیا ہے انہوں نے، سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے. دوسری جانب جو پولیس ریفارمز کی بات ہمیشہ سے کافی عرصے سے ہوتی آئی ہے ہمارے ملک میں، پولیس کو اختیارات بھی دیے گئے لیکن پولیس نے اس کا بالکل بری طریقے سے استعمال کیا. آج پریس کانفرنس ہوئی، پولیس جو ہے بہت زیادہ شرمندہ تھی یہ تمام تر واقعات کے اوپر. مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں بے لگام کسی بھی ادارے کو نہیں ہونے دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں ان کی کتنی صداقت ہے؟ جو کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں اس میں پولیس کا اتنا کردار بھی نہیں ہے. پولیس میں یہ دو جو پچھلے IG آئے ہیں وہ قدرے بہتر تھے، AD خواجہ اور جو کلیم امام، اس کے ساتھ جو ایڈیشنل IG وغیرہ وہ بھی اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ IG بھی فیڈرل حکومت نے دیا ہے ان کو. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ رینجرز کو ہٹا دیں تو آپ کے سارا جو امن ہے کراچی کا پھر واپس ابھی بھی اٹھنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کے ادوار میں جو کرمنل ایلیمنٹ وداؤٹ اینی میرٹ جو پولیس میں انڈکٹ کیا گیا ہے، اس کا پولیس کیا کرے؟
کہ جی پولیس کو اختیارات ہے. کیا اختیار دیا گیا؟ سارا کرمنل جو اسی سے ورک فورس تو سارا وہی ہے. اس سے آپ کیا لیں گے؟ پولیس لوگوں کی حفاظت اور مدد کے لیے ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو سب سے زیادہ ڈر پولیس سے لگتا ہے. اب دیکھیں آپ نے وہ چھوٹی بچی کو کل جو مار دیا, اس سے پہلے جو ہر روز آئے جعلی مقابلے ہیں, لوگ لوٹ رہے ہیں. ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ساتھ میں سی ویو پر تھے, ان کے ساتھ عورت کے ساتھ بدتمیزی, ہاتھا پائی. وہ جو ایئرپورٹ سے باہر سے بندہ آیا, اس کے 2 پولیس والے مل کر کے اس کو وہ جو لے گئے, اغوا کیا اور ٹیمپریری طور پر وہ سلسلہ. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا جب تک پولیس ریفارم, اور پولیس ریفارم ول آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے, اور یہاں پہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, ابھی بھی ہے, پچھلے 10 سال بھی ان کی تھی, پہلے بھی رہی ہے. تو انہوں نے اپنے دور میں تو کچھ نہیں کیا. اتنے 1000 ارب روپے ان کو مل چکے ہیں پچھلے سالوں میں. آپ دیکھیں, آپ جا کے باقی چھوڑیں, بی بی کا جو شہر تھا, بی بی شہید کا لڑکانہ, نواب شاہ جو زرداری صاحب کا ہے, آپ اس کی حالت دیکھ لیں. آپ وہاں پہ کوئی نظر آتا ہے, کوئی ہاسپٹل, کوئی اسکول نظر آتا ہے, کسی اسکول, کوئی ہاسپٹل اس قابل ہے کہ وہاں پہ کوئی علاج کرا سکے؟ میٹھی میں دیکھیں دنیا کا 5واں بڑا وینٹیلیٹر نہیں. میٹھی میں اب بچے بھوک سے بھی مر رہے ہیں, سردی سے بھی مر رہے ہیں, امراض سے بھی مر رہے ہیں. ہمایوں صاحب, مرتضی صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ صوبے کو آئین اور وزیر اعلیٰ چلائے گا, اور جو پولیس ہے اس کو اختیارات دے کر انہوں نے دیکھ لیا, لیکن اب انڈر سپرویژن ہوگا, تو اب کیا ہوگا پھر؟ چلائے, بالکل وزیر اعلیٰ یہ اختیار اپنے نیچے ان کو کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں, لیکن رزلٹ بھی دیں. پولیس کو ایک ماڈل پولیس تو بنائیں. امریکہ میں پولیس کی گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو سرو. کیا آپ کو ادھر یہاں پہ وائبز آتے ہیں اپنے پولیس کو دیکھ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آئی جی پولیس خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور پولیس آفیسرز کو ٹریننگ دی جائے. بہت کچھ کمپلیٹ اوور آل کی ضرورت ہے. آپ نے پولیس والوں کو سٹرکچر دیکھ لیں, وہ جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو باڈی لینگویج, ان کی بیلٹ سے اس کو کیا ہوتا ہے, تو یہ ان کا کوئی باڈی. دیکھیں آپ کسی بھی جگہ کی پولیس سے, کے پی کے میں ریفارمز کیے, وہاں پہ کرائمز 60% سے زیادہ, بلکہ اب تو 50% مزید نیچے چلے گئے, 40% رہ گئے تھے, اس سے بھی نیچے چلے گئے. دہشت گردی 85% کم ہوئی ہے, اور یہ ہم پچھلے دور میں 5 سال میں ہم نے آرمی سے نہیں کرایا, اور جو آرمی نے کیا ہے وہ فاٹا میں کیا ہے, کے پی کے میں نہیں کیا ہے. کے پی کے میں جو دہشت گردی کم ہوئی ہے 85%, وہ پولیس کو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کیسے جو واردات ہوئے ہیں, وہ سورن سنگھ کا تھا, دوسرے کا تھا, وہ ایک جو کے پی میں جو ہے پولیس ریفارمز میں کیا کیا چیزوں میں ایڈیشن ہوا؟ ایڈیشن یہ ہوا کہ جی جو اول تو جو بھرتی ہے وہ میرٹ پہ ہو رہی ہے, جو کوالیفیکیشن ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, خاندان کو دیکھا جا رہا ہے, قد کاٹ باڈی پولیس کے لیے آپ کو وہ بھی چاہیے, پھر ٹریننگ ہے, پھر اکوپمنٹ ان کو دے رہے ہیں, پھر ان کو انڈیپینڈنٹ کیا, سب سے بڑی بات یہ ہے, اور میرٹ کو وہاں پہ لا رہے ہیں, اور ان کو جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو وہ جو کرمنل ایلیمنٹ تھا اس میں سے ان کو نکالا ہے. بہت سارے لوگ 5000 پولیس والوں کو پینلائز کیا, 1000 سے زیادہ لوگوں کو نکال دیا پولیس سے جو کالی بھیڑیں تھیں. تو اس طرح جا کر کے صحیح ہوا, اور مزید امپروومنٹ کریں. میں نہیں کہہ رہے کہ بالکل آپ اس کو کمپیئر کریں عرب سے, لیکن میں اوور آل سسٹم میں بھی چینجز ہونی چاہیے. ایف آئی آر کے اسٹیٹمنٹ سے بہت ساری شکایتیں ہیں, اور بہت ساری اس قسم کی چھوٹی موٹی ہر چیز میں دیکھیں, وہاں پہ آپ کسی کے اوپر جھوٹا ایف آئی آر نہیں کرتا, ایف آئی آر آن لائن ہے. آپ پولیس اسٹیشن یہاں پر تو ابھی جو بچی کا کیس ہوا تھا اس پہ تو بار بار وہ پولیس آفیسر ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں نقصان آپ کا ہی ہوگا, ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ میرے سے ایف آئی آر از اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ, اس پر ڈرا رہے ہیں, وہ تھریٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. ایک دفعہ مجھ سے گاڑی گن پوائنٹ پہ چھین لی گئی تھی, پھر ہم نے گھنٹے بعد جا کے خود جا کر کے برآمد کر لی تھی یہیں پہ جا کر کے. تو پھر ہم نے ایف آئی آر کٹوائی. بعد میں جب وہ کورٹ میں گئے تو پولیس میرے خلاف وہ کارروائی کر رہی تھی, نہ کہ وہ جو چور تھے, ڈاکو تھے, ان کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کو پکڑ نہیں سکے, مطلب جو دوسرے ان کے بقایا لوگ تھے, اور ہم میرے خلاف وارنٹ نکال رہے تھے. اچھا, ایف آئی آر میرا کٹوایا ہوا, زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ پولیس, سندھ پولیس کا حال ہے. جب تک کہ یہاں پہ کرپشن ہے, جو پیپلز پارٹی کا وہ طور طریقہ ہے, اس سے تو بہتری نہیں آنے والی. تو یہ پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تو ریفارمز بہت ضروری ہیں. اور تو یہ پیپلز پارٹی نہیں کرنے, پیپلز پارٹی نے کرنے, اور کس نے, جس کی گورنمنٹ ہے اس نے کرنا ہے. ٹھیک, آپ کیا کہیں گے پولیس ریفارمز کے حوالے سے؟ ابھی جو بیبی نشوہ جو ہیں دارالصحت ہاسپٹل میں, ایک بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ ہوئی میڈیا میں, آپ نے دیکھا, اس پر ان کے جو پیرنٹس ہیں, فادر, وہ جا کر ایف آئی آر کٹوا رہے تھے. ایف آئی آر لانچ کرتے وقت ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ, ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا ایف آئی آر درج کرانا, اس پر بھی تھریٹ کرنا, تو یہ کیا ہے؟ مطلب کہ جو پاورفل ہے اسے ڈرایا جا رہا ہے. دیکھیں, پولیس میں ریفارم تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے,
آپ کے سامنے مثال ہے کہ پنجاب میں بھی 2 IG چینج ہو چکے ہیں. اب بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ سیاسی مداخلتیں جب تک پولیس سے نہیں نکلیں گی اور پولیس کو بھی آزاد ادارہ نہیں تصور کیا جائے گا, وہ کہہ رہے ہیں اختیارات دے کر یہ حال ہو گیا, نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا اس اختیارات میں کیا پولیٹیکل انفلوئنس بھی تھا؟ اختیارات میں پولیٹیکل انفلوئنس اپنے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے یوز کر ہی رہی ہے. اور جو ہم یہ واقعہ دیکھیں تو اس میں جو ان کے خاندان والے ہیں یا ان کے والد صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو دفعات ڈالنی چاہیے تھیں وہ نہیں ڈالی ہیں FIR میں, دہشت گردی کی اور اس طرح سے دفعات نہیں ڈالی ہیں. کون سے کیس کی بات کریں آپ؟ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے بچے کے کیس کا, اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے وہ بلکہ ان کو اور ڈرایا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ بیک ہو جائیں یا جو ہے وہ زیادہ فورس نہ کریں. تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پولیس کو بھی آزاد ادارہ بنانا چاہیے اور اختیارات دینے چاہیے ایک لمٹ تک جو کہ آئین کے حساب سے ہوں. میں آپ سے جانوں گی اس پر اور بھی, لیکن رانا گلزار صاحب سے بھی مجھے سوال کرنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی آخر کون سے میجرز لے گی پولیس ریفارمز کے اندر. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پولیس سسٹم کے اوپر کہ پولیس میں کتنے مسئلے مسائل ہو چکے ہیں. پہلے انکاؤنٹرز, فیک انکاؤنٹرز کے مسئلے, اب سٹیزنز بھی جو ہیں وہ پولیس سے سیف نہیں ہیں. حالانکہ پولیس کا کام ہوتا ہے رکھوالی کرنا, پیس مینٹین کرنا. بالکل دوسرا ہم پولیس کا ایک رویہ دیکھ رہے ہیں. پولیس IG پولیس جو ہے IG سندھ وہ بھی کافی شرمندہ ہیں اس تمام تر سینیریو کے اوپر. میں جاننا چاہوں گی رانا صاحب سے کہ رانا, پیپلز پارٹی جو ہے اسپیسیفک کون سے جو پولیس ریفارمز کے میجرز ہیں وہ لانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے ابھی تو آپ نے جیسے دارالصحت ہاسپٹل کی بات کی, یہاں کا جو SP ہے اس کو معطل کیا گیا ہے اور اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جی, پریس کانفرنس میں IG پولیس نے بتایا. ہاں, ان کو بالکل معطل کر دیا گیا ہے اور ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں, جہاں تک یہ کہتے ہیں پولیس میں بالکل تو کیا یہ اس قسم کے انسیڈنٹس یہ ظاہر نہیں کرتے کہ جو پولیس ہے وہ اس پر ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اونر ہیں وہ ان کی بھی ایک پولیٹیکل افیلیشن ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے بالکل کسی کی سرپرستی نہیں کر رہی اور قانون کے جو محکمے ہیں ان کو قانون کے طریقے سے کام کرنا چاہیے. حد سے تجاوز بالکل نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے اور تمام شہری اس کے حقدار ہیں کہ ان کو قانونی تحفظ ہونا چاہیے. پولیس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. سندھ کے ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری پولیس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ریفارم ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. اس کے اندر جو بھی چیزیں دیکھیں, میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے. جب میرٹ پہ تقرریاں ہوں گی اور اس پہ انفلوئنس نہیں ہوگا, اگر ہم پولیس کو مثال کے طور پہ اپنے گیٹ پر کھڑا کر رہے ہیں اور ہم اپنے ہی مفادات کے لیے استعمال کریں تو یہ غلط ہوگا. بات یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. کیا اب تک پیپلز پارٹی نے اظہار کیا ہے کہ وہ ہوپ فلی کچھ جو ہے چینجز لے کر آئیں گے پولیس میں؟ بالکل ریفارم آ رہا ہے. میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر پر بھی ابھی ایک واقعہ ہوا ریسنٹلی. تو میں یہ نہیں کہ میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, میں نے کسی نے فون نہیں کیا, لیکن باقاعدگی سے مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہمارے لوگ آپ سے تعاون کر رہے ہیں. بالکل, اور پولیس بالکل تعاون کر رہی ہے, پولیس کام کر رہی ہے, کوئی ایسا سوال نہیں ہے. میں نے 1-2 جگہ اور بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ اگر وہاں پولیس نہیں پہنچی ہے تو امیر شیخ صاحب کی جو پوری ٹیم بنی ہے وہ ٹیم فون کر کر پوچھتی ہے کہ جی پولیس آئی تھی, کیسا رویہ تھا, ہمارے جو IO ہے اس کا رویہ کیسا تھا. بالکل ریفارم آ رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے. اور کیا پولیس اتنی سیف ہے کہ ایک عورت جو ہے ان کے پاس جائے, کوئی FIR لانچ کرانی ہو, کوئی اس کو کوئی مسئلہ ہو, یا اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پولیس اتنی سیف ہے عورت کے لیے؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ بالکل ریفارم آ رہا ہے. کہیں غلط ہوں گے ایسی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل صاف ہے. سر, مردان میں تو آج ایک بڑا ہی ایک ڈفرنٹ کیس ہم نے دیکھا ان کی مردان میں. اب سوچیں, مردان جس کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ٹیررزم تھا وہاں پہ,
یہ تھا وہ تھا. وہاں کی پولیس اتنی اچھی ہے لوگوں کے لیے کہ عورت نے ایک ہسبینڈ اور وائف کا ایک کوئی پرسنل ایشو تھا جس پر وہ بیوی جو ہیں ان کے اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ انہوں نے ایف آئی آر لانچ کرائی ہے, اور انہوں نے یہ کہا اس میں ایف آئی آر میں یہ کہا ہے کہ یہ فیس بک پر غیر عورتوں سے باتیں کرتا ہے. تو آپ دیکھیں نا یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یعنی سیف فیل کر رہی مردان کی عورت پولیس جا کر, کیا کراچی کی عورت سیف فیل کرے گی؟ نہیں, انشاءاللہ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, ہوگا. اور انشاءاللہ جو آپ بالکل جو شکایت ہیں وہ باقاعدہ اب تو پولیس نے اپنی واٹس ایپ نمبر اور بہت سی چیزیں ایسے کی ہیں, اور چیف منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ہے, آپ شکایت کریں, ایکشن ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطیاں, بالکل غلطیاں ہیں, ان کو دور کی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے دور کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو پولیس میں بہت ریفارم نظر آئے گا. اور جہاں تک امید کرتے ہیں کہ پولیس میں کوئی ریفارمز ہوں گے. تو میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ آف سندھ نے 45,000 جاب کریٹ کی ہیں, اور اس کے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے. کوئی وہاں پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی بالکل ایک جو ہے آنیسٹلی طریقے سے جاب دی جائے گی, این ٹی ایس کے تھرو جاب دی جائے گی. کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ میرے چاچا ہے یا میرا بھتیجا ہے, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بالکل میرٹ پہ کام کر رہی ہے. سندھ میں ایک ادارہ ہے جو کہ کلچر اینڈ ٹورزم کے نام سے ایک ادارہ ہے, وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے اور کتنے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے کوئی ڈفرنٹ کوئی ایک پروڈکٹیو میجرز کوئی لیے گئے ہوں؟ دیکھیے جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اپنا جتنے بھی جو ہمارے یہاں آثار قدیمہ کی جو جگہیں ہیں ان کو سیف کرنا ہے, اور ان کو سیف کر رہے ہیں, اور ان کی جو بھی ڈیمیج ہوئے ہیں پریزرو کر رہے ہیں, کیا بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا دادو میں جو غورہ خیل ہے اس پر بڑا کام ہو رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ ہے. پھر مائی مکلی جو قبرستان ہے اس کو بھی بڑا کام کیا. مکلی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے اس کا آرکیٹیکچر, اور وہ ایسا گریو یارڈ تھا, ایسی قبریں تھیں کہ مطلب کئی سالوں سے جو ہے وہ والا آرکیٹیکچر ہو ہی نہیں رہا, وہ کام ہو ہی نہیں رہا آرکیٹیکٹ پہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کوتاہی بالکل ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل اس کو دیکھیں گے, جہاں کوتاہی ہو رہی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہے, بالکل ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک سر, واٹ وڈ یو سے اینڈ واٹس یور ٹیک آن دس ریسنٹ سینیریو آف نوتر دام کیتھیڈرل مونومنٹ؟ اس پر جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دس مونومنٹ از گوئنگ ٹو بی مور امیزنگ, جو پہلے یہ مونومنٹ تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. لیکن یہ مونومنٹ جو فیمس تھا تھرو سینچریز, یہ اپنے گوتھک آرکیٹیکچر کی وجہ سے مشہور تھا, اور اس کی ہسٹری بھی بہت زیادہ رچ ہسٹری ہے, اور ایک انٹر کنیکٹ کرتی ہے بہت سارے ممالک کو. جی یہ تو ان کا بڑا, میں خود گیا ہوں نوٹر ڈیم کے جو کیتھیڈرل ہے اس میں خود اندر بھی گیا ہوں, دیکھا ہوں, بہت خوبصورت وہ ہے, اور دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں پہ آتا ہے. اور فرانس ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک, اور ویسٹرن یورپ میں جو آپ جو ڈیموکریسی کا ریولوشن ہے وہ فرانس سے سٹارٹ ہوا تھا, اور ایجوکیشن ان کے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں اور جو ان کے ہاں جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے, بہت پہلے آ چکی ہے. وہ تو وہاں پہ تو صرف ڈیموکریسی نہیں, ڈیموکریٹک کلچر بھی ہے, اور کوئی وہاں پہ الیکشن ہوتی ہے تو اسی حکومت کے دور میں ہوتی ہے, اور پھر کوئی اس کے اوپر آنکھ نہیں اٹھاتا, سوال نہیں اٹھاتا. لیکن یہ چیز یہاں پہ ایکسپیکٹ کرنا اس وقت, یہ ہو سکتا ہے ہم آگے جا کر کے یہ چیز ہو, ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں, جذبہ ہمارے اندر ہے, جتنا خیرات یا چندہ ہماری قوم دیتی ہے دنیا میں شاید. ہمایوں صاحب اس سٹوری کو پک کرنے کا ریزن اس لیے یہ تھا, یہ اتنی پاپولر سٹوری نہیں ہے نیشنل میڈیا میں, اسپیسیفکلی پاکستان میں تو بالکل بھی پاپولر نہیں دکھائی دی. جی, اور بی بی سی یا سی این این پر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہاں پہ کانسٹنٹلی ابھی تک جو ہے ون آف دی ہاٹ سٹوریز ہے. لیکن میرا ریزن اس کو پک کرنے کا یہ تھا کہ میں نے بہت سارے آرٹیکلز جو ہے ہسٹری اور کلچر کے بارے میں لکھے ہیں, اور کلچر اور ہیریٹیج کو پرزرو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنے روٹ سے جانے جاتے ہیں, ہم اپنی سویلائزیشن سے جانے جاتے ہیں. ہم آنے والی جنریشن کو کیا بتائیں گے کہ کیا سویلائزیشن تھی, کیا کیا شو کرتی ہے. دوسرا آپ کے لیے آگے کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, آپ کے ٹورزم جو ہے, جیسے آپ ٹرکی کا دیکھ لیں, انہوں نے سارا پرزرو کیا ہوا ہے, اپنا ہیریٹیج وغیرہ سارا کیا ہوا ہے. آپ فرانس سے سارا, آپ اس کی گلیوں میں چلے جائیں, پورا فرانس سارے وہی پرانا آرکیٹیکچر ہے جو انہوں نے پھر دنیا دیکھنے آتی ہے. سر میں حیدرآباد گئی تھی, مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا, میرن جاکوبا کے نام
से वहाँ पे, जो पूरा एक रॉयल ग्रेव यार्ड था वो, बल्कि उसमें पूरा उनका वो कैसल था और कैसल के अंदर ही ग्रेव यार्ड था, और उस पर जो काम हुआ था, मैंने उसको जब जाके देखा, उसके बाहर बिल्कुल कूड़े का गंदा हाल, बदबू, बुरा हाल। मैं वहाँ गई, मैंने पिक्चर्स वगैरह ली, आर्टिकल्स लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक सहाफ़ी होने के नाते यही कर सकती हूँ, मैं प्रिजर्व होने का कोई काम नहीं कर सकती। वो भी है हमारे पास मोहनजोदाड़ो जैसी साइट है, मोहनजोदाड़ो तो बहुत बड़ी। जी, सिंध गवर्नमेंट को देखिए, आप जो टूरिज्म वगैरह है वो भी 18वीं तरमीम के बाद तो ये एक सूबाई सब्जेक्ट हो गया, पहले भी किसी ने नहीं रोका था, पहले भी सूबे के पास ये सब्जेक्ट था, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में था। तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है? कहा जाता है कि सिंध के कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छा बजट उनको एलोकेट किया जाता है, तो वो किधर जा रहा है पैसा? सिंध का तो बहुत ही रिच कल्चर है, मतलब इंटीरियर सिंध का आप देख लें तो बहुत साइट्स हैं, और खासकर मंजूरी दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आने चाहिए। हमारे तो ये इस कॉम ने मार्केट इवन आप सिर्फ हैदराबाद की बात करें ना, मैं ऐसी फ्रेंड से कह रही थी कि लेट्स गो टू हैदराबाद, कभी गए हम लोग सिंध में? सिंध का ये है, कराची के इतना करीब है, एवरीबडी वाज लाइक नहीं हमने नहीं जाना, वहाँ पर क्या है देखने के लिए? तो ये जो हमारी थॉट है ना, और ये इसलिए क्योंकि हमने अपनी वहाँ पर चीज़ों को प्रिजर्व ही नहीं किया। वहाँ पर मैं गई, वहाँ पे गलियों में गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी वहाँ पर देखी जो कि हम अगर उसको प्रिजर्व करें और उसको प्रॉपर एक असासा बनाएं टूरिज्म का, वहाँ पर पूरे ट्रैवलर्स आए, टूरिस्ट आए, उसको देखें, तो बहुत कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है कि ये हमारे बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत रिच कल्चर है, हेरिटेज है, आपके तारीखी मकामात हैं, बिल्डिंग्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, जैसे आपका टेक्सला है, हड़प्पा है, आपका गंदारा जो सिविलाइजेशन है, आपका ये मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, ये सारे हैं। ये तो हमें मार्केट करनी चाहिए, लेकिन बाज़ इलाकों में तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाज़ यहाँ पे तो मोहनजोदाड़ो में तो पीसफुल रहा है। इन्होंने कोई न वहाँ पे कोई होटल प्रॉपर डेवलप किया, ना कोई एयर वो ख़ास वो सिलसिला है, न कोई ग्राउंड रूट्स वहाँ पे रोड वगैरह डेवलप किया, न टूरिज़म के लिए वहाँ पे कोई और ऐसे अट्रैक्शन, कोई सहूलतें टूरिस्ट के लिए की हैं। इसको तो दुनिया भर से लोग आकर के वो करते हैं। लोग इवन अमेरिका से आकर के वो सुलेमान मारखोर के लिए आते हैं, शिकार के लिए, वहाँ पे लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं, $1 लाख से ऊपर के वो होते हैं बलूचिस्तान में। तो लोग दुनिया भर में लोग, ये तो हम लोग जाके चमक दमक देखते हैं, लोग तो वो पुरानी सिविलाइजेशन और पुराना आर्किटेक्चर देखने के लिए फ्रांस भी जाते हैं, इजिप्ट भी जाते हैं, हर जगह। इजिप्ट में क्या है, यही आपके वो फेरोज हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसको हमें, इस हुकूमत ने अब वो ली है। हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म का भी पोटेंशियल है, हमारे पास एंशिएंट जो हेरिटेज है वो उसका भी है, उसके हमारे पास बहुत खूबसूरत साइट्स हैं, जैसे इन्होंने राना साहब ने गोरख हिल का बताया, वो बहुत खूबसूरत साइट है। उसको सिंध के लोग अगर यहाँ पे जाएं तो कहाँ जाएं? आप वीकेंड पे आपके पास जुम्मे के दिन दोपहर के बाद जो इंडस वाटर का जो एक पूरा वो जामशोरो है, हैदराबाद को कनेक्ट करता है, वहाँ पे बहुत अच्छी जो है रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, पूरा वहाँ पे रिवर है, वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप ये केटी बंदर के पास इस तरफ, यहाँ पे बहुत अच्छी साइट डेवलप हो सकती है। अली, आप क्या कहेंगे इस पर, ये सिविलाइजेशन के ऊपर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए डिपार्टमेंट्स तो बन गए, सूबों के पास इख्तियारात भी हैं, लेकिन कैसे काम होगा? हर सूबा अपने जो हिस्ट्री है उसको कैसे प्रिजर्व करेगा? और नेशन में भी जो है हमें थोड़ा किस तरीके से हम समझाएंगे कि जो नस्ल है, हमारी यूथ है, वो कैसे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जाने और अपने हेरिटेज की इम्पोर्टेंस जाने? अगर हम फ्रांस के मुतालिक बात करें तो ये उनकी 850 साल पुरानी हिस्ट्री है जी, जिसको उन्होंने जो है काफ़ी वाबस्तगी है उन लोगों की, इसलिए उन्होंने जो है वो एकदम इक़दाम उठाए कि जो है इसको हमने दोबारा उसी कंडीशन में और उससे अच्छी कंडीशन में लेकर आना है। और अगर हम हेरिटेज के ऊपर पाकिस्तान में बात करें तो पंजाब में तो बहुत काम हुआ है, शहबाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर के अंदर और दूसरी जगहों पे उन्होंने जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वगैरह का बुरा हाल है सर, उन्होंने कम से कम सिंध की बानिस्बत जो है वो यहाँ से ज़्यादा मेंटेन किया है। और अगर हम सिंध में बात करें तो आपके कराची के अंदर जो है वो पुराना सदर जो है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको हम सेव कर सकते हैं। आप हैदराबाद में जाएं, हमने कच्चा केला पक्का केला जो है वो सारा बेच दिया आबादी को, हमने उसको सेव नहीं किया। अगर इनको हम सेव करें तो वही वाली बात है कि हमारा टूरिस्ट भी यहाँ पे बढ़ सकता है और इससे जो है वो जो हिस्ट्री है उसकी बेस पे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आ सकता है और हमारे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के भी जो है वो मौके मिल सकते हैं हमें। बिल्कुल, जो पक्का किला है वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि सारा जमीन समझे कि गवर्नमेंट ने बेच दी है, वहाँ पे
جو ہے وہ آبادیاں بن گئی ہیں, اب وہ قلعے کی شکل میں نہیں رہا, قلعے کی شکل میں نہیں رہا. اور دوسرا خیرپور کو اتنا اس میں بھی اتنی رچ ہسٹری ہے, لیکن وہ اسی لیے پرزرو ہوتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو میر ہے وہ اس کو خود ہی سندھ میں زیادہ ہسٹری ہے, سندھ میں زیادہ, تھر میں تو برا حال ہے وہاں پر. تھر کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دبئی بنا سکتے ہیں ہم, سندھ میں جو ہے ہمارے پاس زیادہ آثار قدیمہ کی چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے ٹورسٹ کے ذریعے ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور کراچی میں جو سی ویو کا حال ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سی ویو پہ آپ جائیں تو گندگی اور بدبو کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. اب جو ماحول ہے وہاں پہ کچرا, برا حال, بدبو, سارا کچرا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ, اور پانی کون سے کلر کا دکھتا ہے؟ پانی تو اب اس کا جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے. تو کیا یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو, یا کوئی اور ڈومین ہے, کوئی ہیریٹیج کا پرزرو کرنے کا ایک اور ڈومین ہے, اس نے یہ سارے کام کرنے؟ نہ سندھ گورنمنٹ نے آج تک کبھی سندھ میں کیا, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کیے. میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں تھا تو شہباز شریف صاحب نے کچھ نہ کچھ بہتر کیا اور پنجاب میں سیو بھی کیا, لیکن سندھ میں نظر نہیں آتی. تو یہ حکومت تک یہ آواز کیسے جائے گی؟ اور یہ آپ کو بلوچستان میں بھی نظر نہیں آئیں گی مثالیں. ہاں کے پی کے میں ہوا, وہاں پہ ڈیولپ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ, لیکن علی یہ ریچ, یہ آواز کہاں کیسے جائے گی حکومت تک کہ یہ سب ہونا چاہیے؟ عوام کے ذریعے, آپ کے میڈیا کے ذریعے, عوام کے ذریعے جانی چاہیے اور حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک, رانا حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے. اتنی ساری ہمارے پاس, سندھ تو مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رچ کلچر ہے سندھ میں اور اتنی چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں. ٹورزم کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے بار بار. آپ کوئی کیا ایلائی فارم کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, کوئی یا فیڈرل سے کوئی بجٹ لیں گے, یا آپ کے پاس جو آلریڈی بجٹ ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت نکال لیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, ریفارم ہونا چاہیے اور جو ہمارے پاس ایسی جگہیں ہیں بالکل ان کو کارآمد کرنا چاہیے تاکہ باہر کے لوگ آئیں. اور خان صاحب نے تو بہت اس پہ باتیں کی ہیں ٹورسٹ کلچر پر, لیکن ابھی تک باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا نا, صرف میجرز بھی ہوں گے کہ انہوں نے ابھی تک انہوں نے بھی کوئی ایکشن اس پر نہیں لیا اور نہ اسٹیپ اٹھایا ہے. رہی بات سندھ گورنمنٹ کی, تو سندھ گورنمنٹ کے جتنے وسائل ہیں بالکل میں آپ کو آن ایئر میں نام نہیں لوں گی صرف منسٹر کا, لیکن ہو سکتا ہے شاید آپ سمجھ بھی جائیں. ایک ایونٹ میں جو کلچر اینڈ ٹورزم منسٹر ہیں, کافی پاپولر ہیں, انہوں نے کلیئرلی اوپنلی کہا, کسی سے وہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی آ جانا, بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے, آ کے کھا لیں گے. اگر وہ یہ کہہ رہے تھے تو غلط ہے, یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ قوم کا پیسہ ہے اور اس کو جائز طریقے سے لگنا چاہیے. اگر انہوں نے کہا تو یہ غلط ہے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ریفارم ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اسی سے ہی صوبے, شہر, ملک ترقی کرتا ہے. اور بالکل پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ رانا صاحب آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اور کچھ کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں کچھ بجٹ اگر آتا ہے وہاں پر آپ اس کو لگائیں گے ٹھیک جگہ پر, تاکہ ٹورزم پاکستان میں بڑھ سکے. اور ٹورزم کے اوپر صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے کام نہیں کرنا, تمام تر صوبوں میں تمام تر پارٹیز نے جو ہے اس پر انیشیٹو لینا ہے اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے پاسبل کرنا ہے. اور ہم سب کو, جو یوتھ ہے ہماری, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے ہماری لائف میں کلچر کی, ہماری ہسٹری کی, ہیریٹیج کی. یہ سب چیزوں سے ہم لوگ جڑے ہوتے ہیں, ہمارے روٹس ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو ان سب کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, اور میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہمایوں مندوخیل صاحب اور علی معین الدین صاحب, رانا گلزار تاج صاحب. سب سے کافی پروڈکٹیو گفتگو ہوئی آج کے پروگرام میں, اور آپ ٹویٹر پر اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVENAAGHA. That's all for today. God bless you all. اللہ حافظ.